یہ ای اسکوٹر ہیں جو روڈ کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی کیلیفورنیا USA سے. آپ اس کوڈ بار کو اسکین کرتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ایپ پہ کنیکٹ ہوتا ہے. اس کو کس طرح چلاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہر کنٹری کا الگ رول ہے کہ کسی کنٹری کسی اسٹیٹ میں 16 سال کی عمر ہونی چاہیے، کسی میں بغیر ہیلمٹ بھی چلا سکتے ہیں، کسی میں 18 سال کی عمر بھی منیمم چاہیے. اور چلیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بزنس چل سکتا ہے پاکستان میں یا نہیں، کیونکہ میرے ایک دوست نے مجھ سے معلوم کیا تھا تو اس نے میرے ساتھ شیئر کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کمپٹیٹر پاکستان میں کون ہوں گے، اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. چلیں بتاتے ہیں آپ کو. اچھا، جیسے میں نے ابھی اسکوٹرس آپ کو دکھائے ہیں، یہ برڈ کمپنی کیلیفورنیا سے سٹارٹ ہوئی تھی، USA بیس کمپنی ہے. سٹارٹ میں یہ پروفٹ میں جا رہی تھی، لیکن ابھی کچھ ایئر سے لاس میں جا رہی ہے کیونکہ مارکیٹ میں کمپٹیٹرز بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب آتے ہیں میرے دوست کے سوال کی طرف. وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں یہ چل سکتی ہے. میں کہا پاکستان میں چل تو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اسکوٹر کتنی دیر تک بچیں گے. لوگ اس کے اسکوٹر کے نا بیٹری اور نا ٹائر بیٹری نکال کے نا اپنے گھر کے پنکھے چلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگوں کے اسکوٹر تک تو بچتے نہیں ہیں، جس کو ایک ہی اونر ہوتا ہے، تالا لگا کے رکھتا ہے، گھر کے آگے کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ تک تو بچتے نہیں ہیں. اب یہ بیچارے یہ چھوٹی چھوٹی اسکوٹرز تو یہ لوگ گودیوں میں اٹھا کے لے کے بھاگ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ یہاں پہ یہ چیزیں یہاں پہ بھی لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ان کو پتہ ہے سزا ایسی ملے گی نا، وہ یاد رکھیں گے. ان کی سزا اتنی گندی ہوگی. پہلے تو کمپنی اس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پیسوں کا نوٹس آئے گا، پیسے دیں نہیں تو ہم فردر کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں جائیں گے. لیکن پاکستان کا سسٹم ہے نہیں سزا دینے والا، اس لیے تو یہ چوریاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. پوری دنیا چلتی ہے ڈنڈے کے زور پہ، سیدھی سی بات ہے. اگر آج ان ملک میں بھی سزا کا نظام ہٹا دیں، کورٹ پہ جانا ہٹا دیں، آپ ایک مہینے میں ان کا یہ برا حال ہونا ہے. کیونکہ لوگ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، بس اس جنگل کی طرح ہی رہنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ رول بناتا ہے، اسے کہتے ہیں حکومت، اور ان کو سب کو ان کے ٹائٹ کر کے رکھتی ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کا سسٹم بتاؤں. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ اسکوٹر ہیں، ایپ کے ذریعے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آ جائیں چارجنگ کے اوپر. نیورون کے یہ اپنے بھی ان کے پاس یہ رات کو پک اپ کرتے ہیں اسکوٹرز کو، ریچارج کرتے ہیں. لیکن برڈ نے سٹارٹ کیا تھا کہ نا آپ اس کے نا جو رائڈر ہیں، اسی ایپ کے اندر ایک آپشن تھا کہ نا آپ اس کو نا گھر پہ لے جائیں اور اس کو چارج کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے پر چارج کے اوپر، پر اسکوٹر کے اوپر. اور صبح میں آپ نے ان کو پوائنٹس کے اوپر چھوڑنا ہے. ان کے بیسیکلی پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اسکوٹر یوز ہوتے ہیں واکیبل ڈسٹینس کے لیے، چیزیں یوز ہوتی ہیں. اب آ جائیں پاکستان میں پہلی بات تو لوگ اس کو توڑ پھوڑ دیں گے، چوری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لوگوں میں غصہ اتنا ہے نا، جو چوری نہیں کرے گا نا وہ جاتے جاتے ٹانگ مار کے جائے گا. اس کو پتہ نہیں کیوں یہ ہوگا، کوئی کر کے دیکھ لیں. اب بولیں کہ یار یونیورسٹی میں لگا دیں، ادھر اچھی لگا دیں، کمیونٹی میں 4 گھروں میں. بھائی اس میں اتنے مہنگے اسکوٹر ہیں، ٹارگیٹ آڈینس بالکل کم ہو جائیں گے. 100 بندوں میں، 1000 بندوں میں ہم کتنا کما لیں گے. یہ چیزوں کو تو چلانا پڑتا ہے. لوگ رش والی جگہوں پہ یہ لگاتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں سے پیسے کم لیتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اب دوسرا آ جائیں اس کا کیا ہے. اب دوسری دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ بہت بڑا ویکیوم خالی تھا. اس کی وجہ کیا تھی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے ٹریولنگ کے لیے، جو لوکل ٹریولنگ، اس کے لیے ٹریم ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں، ٹیکسیز ہوتی ہیں. پاکستان میں کیا ہے، پاکستان میں آ گئی ہیں رکشا، چنچی، 4 سیٹر، اور یہ بائک کی بھی ایک ایپ ہے، اس کا مجھے نام نہیں یاد پتا، جو رائڈ شیئر بائک پہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو رکشا چنچی ہے نا، وہ اس کے ڈائریکٹ کمپٹیٹر ہوں گے پاکستان میں. ڈائریکٹ کمپٹیٹر اس لیے ہوں گے، یہاں پہ تو کوئی جگہ ہی مطلب تھی نہیں کوئی ایسی کنوینس کہ جو مطلب خود بندہ اس پہ چلا جائے، مطلب ٹیکسی سے وہ کم پیسے دے اور اس کے اسپیسیفک پوائنٹ پہ اسے ڈراپ کر دیں. جو بس ہے وہ اسپیسیفک پوائنٹ پہ نہیں ڈراپ کرتی، وہ آپ کو آپ کے گھر سے 10 منٹ کی واک پہ، 15 منٹ کی واک پہ، جہاں پہ بس اسٹیشن ہوتا ہے یا ٹرین اسٹیشن ہوگا وہاں ڈراپ کرے گی. لیکن ابھی جو اسپیسیفک پوائنٹ پہ ڈراپ کرنے وہ ایک ہی آپشن ہے، ٹیکسی. یہاں پہ 2 ویلر 3 ویلرز کمرشل میں نہیں یوز ہوتے. جب اس میں نہیں یوز ہوتے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم تھا، اور یہ کمپنی آئی اور اس کو آکیوپائڈ کر لیا. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اس کے ڈائریکٹ کمپٹیٹر ہیں رکشا چنچی والے اور یہ بائکیا والے جو رائڈ شیئر کرتے ہیں. اب پہلا آ گیا بھائی اس کی سیفٹی کا
लोगों की सेफ्टी का नहीं भाई, इसकी सेफ्टी का, ठीक है, लोगों की सेफ्टी का नहीं। तो दूसरा आ गया कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब तीसरा सवाल है जो मुझसे पूछ रहे थे, रोड क्लियरेंस। नहीं, इसके लिए रोड क्लियरेंस इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में अगर बाइक या साइकिल चल सकती है तो इसके लिए इतना रोड क्लियरेंस नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जो ये स्पेसिफिक मॉडल है इसको आप चलाएंगे तो बहुत बड़ा रोड क्लियरेंस का मसला है, ठीक है। इसके टायर छोटे छोटे होते हैं, अच्छा रोड चाहिए, बड़ी सिटीज़ में चलेगा। लेकिन अगर आप इसको चाइना से ये सारे सोर्स करते हैं, चाइना से सारी सोर्सिंग होती है, अगर चाइना में जाएं और इसके डिज़ाइन में रद्दोबदल कर दें, और मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च भी की थी, अगर इसके टायर चेंज कर लें, टायर्स के ऊपर चेंज करेंगे तो बैटरीज़ पे और क्या कहते हैं इसकी टाइमिंग पे, बैटरी पे, इसके पिकअप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसको चेंज करके और 7-8 महीना 1 साल लगा कर, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के रोड्स के मुताबिक बन सकती है। उसमें जो टायर्स की विड्थ है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो इतने बड़े बड़े टायर्स भी लगा के दे देते हैं कि जितने ना आपकी मेहरान में पाकिस्तान में लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी तो रक्षों वाले टायर ही ना मेहरान में हैं, और वो उस हिसाब का जो रक्षों वाले टायर्स हैं समझे, वो इसमें लगा देते हैं। तो समझे अगर रक्षा चल सकता है तो ये भी चल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये रोड क्लियरेंस का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला है इसकी सेफ्टी का भाई। इसको तोड़ के ना लोग इसकी बैटरी निकाल के घर के पंखे चला रहे होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, वहाँ पे तो बाइकें नहीं बचती, जहाँ पे बंदा उसके साथ खड़ा होता है वो नहीं बचती, तो ये कैसे बच जाना है। तो ये चीज़ें थी। असल में क्या होता है, जैसे अब ये चीज़ ना इंडिया में चल रही है, इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल्स और पॉपुलेशन इस तरह की हो गई कि वो, अब मैंने उनका चेक नहीं किया कि ये ब्रांड्स हैं 2-3 ये वहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं नहीं। और पाकिस्तान में इतने साल हो गए, अब बताया कोई कार रेंटल कंपनी नहीं आई है। मैंने पाकिस्तान में कई मरतबा कार रेंटल की कोशिश की है, मतलब कार हायर करने की, कोई स्पेसिफिक बड़ी कंपनी नहीं आई है। लोकल हैं कंपनियाँ, वो अपने रूल्स के मुताबिक चल रही हैं। जैसे होती है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, बजट्स की आ गई, नो बर्ड्स की आ गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कोई भी नहीं आती, लेकिन वो इंडिया में सारी कंपनियाँ हैं। वो इसलिए होंगी, देखें मेरा प्रैक्टिकल तो इंडिया में जाना नहीं हुआ, फिज़िकली तो सॉरी, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे होंगे जो उनको सूट करते होंगे। वो कंपनियाँ वहाँ पे जाके बिज़नेस कर रही हैं, यहाँ पे नहीं आ रही। कंपनी को होता है फ़ायदे से मतलब, ठीक है, उसको ये नहीं है कि पाकिस्तानी है भाई इनको छोड़ो, वरना उनको ये पता है यहाँ पे हमारी गाड़ी चोरी हो जानी है, ये हो जानी है। हमारी जो यहाँ की मार्केट है ना वो फ्रेंडली नहीं है। जब वो फ्रेंडली नहीं है, उन्हें पता गाड़ी चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, गाड़ी ने मिलना कोई नहीं, पता लगे महीने में उनकी 20 गाड़ियों में से 50 गाड़ियों में से 1 गाड़ी चोरी होगी, ठीक है। और ये बिल्कुल हो सकता है, मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम का मसला ये है, अगर ये ई स्कूटर भी साइड में खड़े होंगे ना, तो कोई बंदा साइड से जा रहा होगा, लात मार के जाएगा। ओ भाई पता नहीं क्या इनके दिमाग में ना फंसा पड़ा है ना, तोड़ो चीज़ को, तोड़ो। वाली स्कूटर है जिस कंपनी में बेचारी आ भी गई, उस पर करोड़ों रुपए उसका लग जाना है स्कूटर बाय करने, उसकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनानी है, उसने बैक एंड एप्लीकेशन बनाना है, उसे चार्जिंग कैसे होगी वो सिस्टम बनाना है, उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, उसकी सिटी बेस उसकी एक मेंटेनेंस शॉप, रिपेयरिंग की शॉप बनानी होगी। बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। आपको इसके बारे में बताना था। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।